من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره وامتد منها صوته أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفسم عروبته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون صلوات اللهم صل على حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے ان 3 شبوں پر مشتمل مجالس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ پروردگار آپ کو محفوظ رکھے۔ سارے اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، آپ سب اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، اہل تہذیب ہیں، تو قرآن میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے، اس لیے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرا مشن یہ ہے کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں میرا مشن یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اتنی آیتیں پسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں، جھوٹے کی روایت نہ بولیں۔ خدا محفوظ رکھے آپ کو، پاک پروردگار محفوظ رکھے۔ فرمان الہی ہے، سورہ نحل 16واں سورہ ہے یہ قرآن کا، سورہ نمبر 16۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتلانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ موڈ خراب تو نہیں ہے میرے بھائیوں کا؟ بھائی کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا، اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ واللہ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کہتا میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ورق سادہ بن کے دنیا میں آئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، شکم سے اس حال میں نکالا
کہ تم لا تعلمون بن کے دنیا میں، لا تعلمون جاہل، ان پڑھ، گوار، جو جاہل اسے کہتے ہیں قرآن میں لا تعلمون۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں آنے والا ایک ایک انسان لا تعلمون بن کے آیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آیت اللہ، علامہ، ڈاکٹر بن کے نہیں آتا ہے تو لا تعلمون بن کے آتا ہے۔ لا تعلمون یعنی جاہل، ان پڑھ۔ تو دنیا میں آنے والا ایک ایک بچہ آتا ہے لا تعلمون، جہالت لے کے آتا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، غور کرنے کے لیے 1 دل دیا۔ یعنی کمال کا اللہ ہے، کتنا قریب ہے، کہتا ہے آنکھیں لے لو، سماعت لے لو، بصارت لے لو، دل لے لو، اور یہ سب تمہیں دینے کے بعد اللہ نے تم سے بینک بیلنس نہیں مانگا، تم سے مربع زمین نہیں مانگی، تم سے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں نہیں مانگی، بس اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، لعلکم تشکرون، اگر آدمی کے بچے ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھائی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہے، آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، اب آیتیں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اللہ کہتا ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے، میں بھی ماں کے پیٹ سے جاہل آیا، دنیا کا ہر انسان ماں کے پیٹ سے جاہل آیا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی انسان دنیا میں علامہ بن کے، آیت اللہ بن کے، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہم نے جہالت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، تو گھبرانا نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، والافئدہ، غور کرنے کے لیے 1 دل دیا۔ تو ہر انسان کو اللہ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، 4 غور کرنے کے لیے 1 دل دیا۔ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان 5 کے ذریعے اپنی جہالت کو دور کرنا۔ سلامت رہے آپ، پہنچ رہی ہے بات؟ اگر تھوڑے سے ہاتھ کسی کے نہیں اڑ پا رہے قرآن پہ، بھائی مجھے بھی تو تشفی ہو، تسلی ہو کہ قرآن پہنچ رہا ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، توجہ آپ کریں گے، لیکن میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہل رہا تو وہ سر ہی ہلا لے، تاکہ مجھے اطمینان مل جائے کہ میں نے قرآن پہنچا دیا۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ تو اللہ کہتا ہے ایک ایک انسان دنیا میں جہالت لے کے آیا ہے، ہم نے تمہیں عالم پیدا نہیں کیا، جہالت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں جاہل نہ آتے تو یہ یونیورسٹی نہ ہوتی، یہ کالج نہ ہوتے، یہ اسکول نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے۔ بھائی مدرسے میں جاتے ہیں اس لیے کہ جاہل آتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں جاہل آتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں جاہل آتے ہیں۔ تو اگر ہم جاہل نہ ہوتے تو نہ یہ پنجاب یونیورسٹی ہوتی، نہ یہ گجرات میں اسکول ہوتے۔ اللہ کہتا میں نے جہالت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، تو ایک ایک انسان جاہل آیا ہے، جبھی تو اسکول میں جاتا ہے، جبھی کالج میں جاتا ہے۔ لیکن مجھے کسی جھوٹی کتاب میں دکھلا دو کہ میرا نبی یا امام کسی مدرسے میں جا کے پڑھا ہو، کوئی بات نہیں پڑھا۔ میرے ساتھ رہنا، مجھے بھائی پیچھے بات پہنچ رہی ہے، گھبرا تو نہیں رہے، مجھے کسی جھوٹی تاریخ میں دکھا دو کہ ہمارا نبی یا امام کسی مدرسے میں گیا ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہیں ہم نے جہالت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اب گھبرانا نہیں۔ وما سورہ بنی اسرائیل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں علم دے کے نہیں بھیجا الا قلیلا، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے ادھر سے پڑھا کے بھیجا ہے۔ آپ سلامت رہے، پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے۔ خدا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں نہیں پڑھایا الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ مالک یہ مدینہ سیدہ کے بڑے پڑھے لکھے مومن ہیں، یہ آیت سنے بغیر مانیں گے نہیں۔ یہ قرآن کہانی نہیں، قرآن ڈائجسٹ نہیں، قرآن اخبار نہیں، قرآن مالک یہ قرآن سنے بغیر مانیں گے نہیں کہ وہ کون تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں تم نے ادھر سے پڑھا کے بھیجا ہے۔ کہا سناؤ ان کو سورہ مائدہ 5واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو توریت پڑھائی، انجیل پڑھائی، حکمت پڑھائی۔ بھائی کمال ہو گیا، کتاب پڑھائی۔ اللہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، 5ویں سورہ کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھائی، کتاب پڑھائی، توریت پڑھائی، حکمت پڑھائی۔ پڑھائی میں نے، بیٹا ہے مریم کا، پڑھا رہا ہے اللہ۔
پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے کوئی. میں نے بھائی کمال ہو، میں نے کوئی گیتا تو نہیں سنائی، میں نے توریت انجیل، میں نے تو قرآن سنایا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو پڑھایا، میں نے پڑھایا. بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا کس کا ہے جلدی بتا. مریم کا. مریم کون ہے؟ کانا امہ صدیقہ. مریم ہے صدیقہ، مریم ہے طاہرہ، مریم ہے معصومہ. معصومہ کا بیٹا ہے، طاہرہ کا بیٹا ہے، صدیقہ کا بیٹا ہے. اور اللہ کہتا ہے مریم تم نہیں پڑھاؤ گی، ہم اسے پڑھا کے بھیجیں گے. کمال ہو گیا بھائی. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ماں کو حق ہے نا کہ اپنے بچے کو پڑھائے. پڑھاتی نہیں پڑھاتی ماں؟ ABCD بھی پڑھاتی ہے، الف ب پ ت بھی پڑھاتی ہے، ہر ماں پڑھاتی ہے نا. وہ ہندو ہو، وہ کرسچن ہو، وہ یہودی ہو، کسی بھی فرقے کی ماں ہو، لیکن اسے یہ حق ہے، کسی بھی مذہب کی ہو، اسے یہ حق ہے کہ اپنے بچے کو پڑھائے، اپنے بچے کو پڑھائے. جو حق ہر ماں کا ہے کہ اپنے بچے کو پڑھائے، وہ حق اللہ نے سب سے بڑی ماں مریم سے لے لیا کہ مریم بیٹا تیرا ہے مگر تو نہیں پڑھائے گی، ہم اسے ادھر سے پڑھا کے بھیجیں گے. یعنی فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے آئے گا اسے اس کی سگی ماں بھی نہیں پڑھا سکتی. عقل کے اندھوں، نبی کے دشمنوں، اور جب عیسیٰ جیسے ہدایت کرنے والے کو اس کی سگی ماں نہ پڑھا سکے تو جو بیٹی سے مسئلہ پوچھے کیا خاک ہدایت کرے گا؟ ابھی بھی ہاتھ نہیں کھل پا رہا ہے، سردی زیادہ ہے، اب سردی تو نہیں کم کر سکتا میں. خدا محفوظ رکھے. آگے آ جائیں بھائی، جو سننے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں کوئی گیتا سنانے نہیں آیا، قرآن سنانے آیا. آگے تشریف لے آئیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھا آپ نے قرآن سے نتیجہ نکلا. اب گھبرائے تو نہیں میرے بھائی، میں آگے بڑھ رہا ہوں. کمال ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے. پہنچ رہی ہے بات؟ گھبرا تو نہیں رہے. میں نے کیا پڑھا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بھائی میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں پڑھایا، بس تھوڑے سے لوگ ہیں، الا قلیلا، انہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے. مالک، یہ بڑے پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہیں، ان کو یہ بھی بتا دے کہ وہ کون ہیں جنہیں تم نے پڑھا کے بھیجا ہے. کہا کہ جوہری آیت پڑھو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. کیا سورہ رحمان نہیں سنی؟ کیا سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کرتے؟ رحمان قرآن، انسان بیان. رحمان قرآن، انسان. خدا کو محفوظ رکھے. آپ پروردگار ان قرآن سننے والے مومنوں کو ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رکھے. اب فیصلہ آپ کریں گے. سورہ رحمان بڑا معروف سورہ ہے، عروس القرآن ہے، اور اگر اس کو پھیلائیں تو لاکھوں صفحات سمیٹے تو رحمان قرآن، انسان بیان. اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ رحمان نے. بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. رحمان نے قرآن پڑھایا. کیا اللہ جبار نہیں ہے؟ اللہ متکبر نہیں ہے؟ اللہ ملک نہیں ہے؟ اللہ قدوس نہیں ہے؟ اللہ عزیز نہیں ہے؟ اللہ حکیم نہیں ہے؟ اتنی دعائے جوشن کبیر 1000 نام ہیں اللہ کے. مومن بھی ہے، محیمن بھی ہے، متکبر بھی ہے نا اللہ. لیکن اللہ نہیں کہتا کہ مومن نے قرآن پڑھایا. اللہ نہیں کہتا کہ حکیم نے قرآن پڑھایا. اللہ نہیں کہتا کہ جبار نے قرآن پڑھایا. اللہ نہیں کہتا کہ رب نے قرآن پڑھایا. نہیں، رحمان نے قرآن پڑھایا. مالک تو نے یہ کیوں کہا اتنے ناموں میں سے کہ رحمان نے قرآن پڑھایا؟ کام کا جوہری آیت سناؤ، آیت پڑھو. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے، اس لیے پڑھانے والا مالک رحمت ہوگا. تو اللہ رحمان مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت جس کے دل پہ اترے گا
کتاب رحمت، اس کا محمد رسول رحمت، رحمت ہو گئی، اللہ رحمت والا، قرآن رحمت والا، محمد رحمت والا۔ اب پرابلم کھڑی ہو گئی، اللہ اوپر سے نیچے آتا نہیں، محمد تمہیں قرآن دے کے چلا جائے گا، اب مصطفیٰ کی جگہ پر کیسا آنا چاہیے؟ کام یا جوری فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں ہوں مالک رحمت، میرا قرآن کتاب رحمت، میرا محمد رسول رحمت، یہ رحمتوں کی چین ہے، یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے۔ محمد کی جگہ پر رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا۔ سلامت رہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بچوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ رحمان نے قرآن پڑھایا۔ اب آگے بڑھوں بھائی، کمال ہو گیا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جو جملے نہیں، قرآن، کہانی نہیں، قرآن۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ رحمان قرآن، انسان بیان۔ رحمان قرآن، انسان بیان۔ رحمان نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، اور کسی خاص انسان کو بنایا، انسان کو نہیں، انسان ہے ناؤن، اور الانسان، جب انسان پہ الف لام آ گیا تو وہ پراپر ناؤن بن جائے گا۔ ناؤن اور پراپر ناؤن پتہ ہے نا بھائی؟ کمال ہو گیا۔ انسان ہے ناؤن، بہت سارے انسان، اور الانسان پراپر ناؤن، کوئی خاص انسان۔ موڈ نہ خراب کرنا، قرآن کی باریکی پہنچا رہا ہوں، اور اگر یہ پہنچ گئی میری محنت کمپلیٹ ہو گئی۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، الانسان کو رحمان نے بنایا، سب کو نہیں، الانسان کو، اور الانسان کو بنا کے پہلے قرآن پڑھا دیا۔ پہلے بنا کے قرآن پڑھا دیا، کسے؟ کسی خاص انسان کو۔ اگر الانسان نہ ہوتا، انسان ہوتا، خلق انسان ہوتا، تو ہر حافظ قرآن تمہارے سامنے گلے میں قرآن لٹکا کے آ جاتا کہ میں ہی تو وہ انسان ہوں جسے اللہ نے قرآن پڑھایا۔ پھر دھوکے میں آ جاتے ہم، پرابلم کھڑی ہو جاتی کہ اللہ نے بھائی کہا ہے قرآن میں کہ انسان کو میں نے بنایا، میں نے پڑھایا، تو یہ وہی انسان ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، الانسان کو میں نے بنایا، انسان کو نہیں، الانسان کو پہلے بنا کے پہلے قرآن پڑھا دیا۔ کہنے لگے اس سے مراد تو کمال ہو گیا، میں اس سے مراد تو آدم ہے، پہلا انسان ہے، پہلا انسان ہے، اللہ نے بنا کے قرآن پڑھا دیا۔ لیکن آگے تو بڑھو، اللہ کہتا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں دواں ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی کمال ہو گیا، سورج کو بعد میں بنایا، اس خاص انسان کو پہلے بنایا، چاند کو بعد میں بنایا، اس خاص انسان کو پہلے بنایا، درختوں کو بعد میں بنایا، اس خاص انسان کو پہلے بنایا، ستاروں کو بعد میں پیدا کیا، اس خاص انسان کو پہلے پیدا کیا۔ تو اگر آدم مراد ہے پہلا انسان جسے بنا کے اللہ نے قرآن پڑھا دیا، تو آدم کے ٹائم تو اللہ کہتا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ تو آدم کے ٹائم تو درخت موجود ہے، تو یہ وہ کون سا انسان ہے جو درختوں سے پہلے آیا؟ پہنچ رہی بات؟ سلامت رہیں۔ یہ کون سا انسان ہے جو درختوں سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کے ٹائم تو وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار آدم اس درخت کے نیڑے نہ لگی۔
یہی ہوگا نا ترجمہ تقربا کا، قریب نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ چلے گئے آدم، تو آدم کے ٹائم پہ درخت موجود ہے، اور یہ انسان وہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کو پہلے بنا کے میں نے قرآن پڑھا دیا۔ سورج کا ذکر بعد میں کیا، اس انسان کو پہلے بنایا۔ چاند کا ذکر بعد میں کیا، اس انسان کو پہلے بنایا۔ تو یہ وہ انسان ہے جو سورج سے پہلے بنا، چاند سے پہلے بنا، درختوں سے پہلے بنا، ستاروں سے پہلے بنا۔ تو یہ انسان ہے کون؟ مالک مدینہ سیدہ کے پڑھے لکھے مومن ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ خاص انسان ہے کون جسے تو نے پہلے بنا کے پہلے قرآن پڑھا دیا۔ کہ امجد چودھری سناؤ ان کو سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد۔ اب وہ انسان ڈیکوڈ ہو رہا ہے، اللہ پردہ اٹھا رہا ہے راز سے کہ وہ انسان ہے کون جسے پہلے بنا کے اللہ نے پہلے قرآن پڑھا دیا۔ کہ پڑھو سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ کہتا ہے سنو اور پوری طاقت سے سنو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس انسان کو، اس خاص انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ اب جاؤ جا کے عربی کی ڈکشنری دیکھ لو، گوگل پہ نکالو، کاف بے دال قرآن کا لفظ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک خاص انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کبد کہتے ہیں کبد الشے وسطو، کبد کہتے ہیں مڈل کو، کبد کہتے ہیں سینٹر کو۔ اب جا کے جغرافیہ کے عالموں سے پوچھو کہ زمین کا سینٹر کیا ہے، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ وہ انسان تیرے گھر میں نہیں آیا، خدا کے گھر میں آیا ہے۔ آپ بھی آگے تشریف لے آئیں بھائی، آگے تشریف لے آئیں۔ یہ جو لائٹ ہے نا کیمرے والی، اس کیمرے کو اب آج تو نہیں، کل سے آپ اس دائیں ہاتھ پہ لے آئیے گا میرے، تاکہ مجھے آسانی ہو اپنے مخاطبین کے سامنے بات کرنے سے۔ یہ منہ پہ لگ رہی ہے بالکل۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عالمین کے بعد رحمت کل کا نام ہے، جس نے اسلام دیا، جس نے قرآن دیا، جس نے رحمان دیا، مل کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آواز بلند کر کے نعرہ علی، یا علی۔ بھائی بات یہ ہے، محمد علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات یہ ہے کہ آج میرے خیال میں 3 سال تو گزر گئے، 3 سال کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، اور آج جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سننے والوں کو سردی زیادہ لگ رہی ہے۔ تو اب میں سردی تو نہیں کم کر سکتا، میرے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ میں سردی کم کر دوں، لیکن قرآن کی گرمی دکھلا کے جاؤں گا۔ لیکن لطف اسی وقت ہے، مزہ اسی وقت ہے کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور سر اٹھے ہوئے ہوں۔ اور میں نے تو 3 سال پہلے ایک آیت بھی سنائی تھی کہ اللہ کہتا ہے المنافقون والمنافقات، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق مرد منافق عورتیں اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ منافق باندھتا ہے، مومن نہیں باندھے گا، اس لیے ہاتھ کھلے رہیں گے۔ اچھا ایک آیت اور سنا دوں میں آپ کو اس ہاتھ باندھنے کے اوپر۔ یہودیوں کو تو پہچانتے ہیں نا، بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں یہودیوں کو۔ یہودی کہنے لگے ید اللہ، قرآن کی آیت ہے، یہودی کہنے لگا ید اللہ مغلولتن، اللہ ید اللہ مغلولتن، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ، مغلول کہتے ہیں بندھے ہوئے کو، ید اللہ مغلولتن، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جلال آ گیا، کہنے لگا غلت ایدیہم، لعنت ہو ان کے اوپر، ان یہودیوں پہ۔ ہاتھ تو یہودی باندھتے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں آیت رکھ کے پتا چل گیا کہ جو ہاتھ باندھے وہ یہودی کا پیرو، جو ہاتھ کھولے وہ اللہ کا پیرو۔ تو اب ہاتھ کھول لینا۔ اب ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے۔ میں کہاں پہ تھا؟ یہ بریکنگ نیوز تھی، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ الانسان کہاں ملا؟ وہ الانسان کہاں ملا؟ جلدی بتاؤ، بچوں سے پوچھ رہا ہوں، کہاں ملا؟ بھائی خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ پاک پروردگار
پاک میری محنت کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب کوئی جوان نوجوان کوئی بچہ بول دیتا ہے مجھے کہاں پیدا ہوا؟ زمین کے سینٹر میں. کعبۃ کہتے ہیں کعبۃ الشیء وسطہ. کعبۃ ڈکشنری جتنی مل جائے جا کے دیکھ لینا, اگر نہ ملے تمہارا ہاتھ میرا گریبان. کعبۃ کہتے ہیں سینٹر کو, زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. ہر آدمی جس سے جغرافیہ کے جتنے عالم ملے دنیا میں سب سے پوچھو تو سب یہی کہیں گے کہ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے الانسان کو, کسی خاص انسان کو زمین کے سینٹر میں اتارا. مالک یہ زمین کے سینٹر میں آنے والا ہے کون؟ کامجد جوہری ایک ہی تو ہے, کسی نبی کا باپ بھی نہ آ سکا لیکن ابو طالب کا بیٹا آ گیا. ابو طالب کا بیٹا. پیچھے والے سوچ رہے ہیں کمال ہو گیا بھائی, حیرت ہے. پوچھ رہے ہیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا آپ کو محفوظ رکھے. بھئی پرابلم تو نہیں ہو رہی کسی کو؟ بہت آسان کر رہا ہوں, قرآن سنانے آیا ہوں, قرآن سنا کے جاؤں گا. اور میں تو ہر ایک سے یہی کہتا ہوں, میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ قرآن کھولو, قرآن سمجھو. اس لیے کہ ہم قرآن کافی کہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو قرآن کافی والے لوگ نہیں ہیں. بھئی کمال ہو گیا. ہم اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا نے کہا تھا قرآن کافی ہے. اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے جب کافی ہے تو پھر قرآن سے دعوت فکر دے رہا ہوں میں. بھئی کمال ہو گیا. تو الانسان جو ہے زمین کے کسی نبی کا باپ بھی نہ آ سکا, ابو طالب کا بیٹا آ گیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی خلش ہو کہ یہ الانسان ہے کون کہ جو زمین کے سینٹر میں آیا. ہو سکتا ہے نا بھئی کوئی بچہ سوچ لے کہ وہ الانسان ہے کون جو زمین کے سینٹر میں آیا. تو میں پھر آیتیں پڑھ دوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ وہ الانسان ہے کون. لیکن ہاتھ کھول لینا اور سروں کو اٹھا لینا, اس لیے کہ کہانی نہیں سنانے آیا, قرآن سنانے آیا ہوں. نبی کو سمجھنا ہے قرآن سے سمجھو, اس کے علی کو سمجھنا ہے قرآن سے سمجھو, آل نبی کو سمجھنا ہے قرآن سے سمجھو. مالک ابھی بھی الانسان سمجھ میں نہیں آیا. کامجد جوہری پڑھ سورہ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین پہ زلزلہ آئے گا, زمین کو جھٹکے لگیں گے, زمین ہلے گی. وقال الانسان ما لها, تو ایک خاص انسان, الانسان ایک خاص انسان زمین کو ڈانٹے گا. یومئذ تحدث اخبارها, زمین اس سے باتیں کرے گی. وہ انسان زمین کو ڈانٹے گا کہ رک جا, ٹھہر جا. کہنے لگے آدم ڈانٹیں گے, نوح ڈانٹیں گے زمین کو, ابراہیم ڈانٹیں گے, موسیٰ ڈانٹیں گے, عیسیٰ ڈانٹیں گے, مجھے معاف کرنا. اللہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ کہتا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی تراب سے پیدا ہوئے, سارے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. بھائی مٹی ان کی ماں ہے, زمین ان کی ماں ہے. یہ سارے نبی بیٹے ہیں زمین کے, دھرتی کے بیٹے ہیں. اور بیٹے ماں کو ڈانٹتے نہیں ہیں, ماں کا احترام کرتے ہیں. تو اب لاؤ کسی ابو تراب کو جو تراب کو ڈانٹے. سلامت رہیں آپ. پروردگار محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. علی 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 یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا آپ کو محفوظ رکھے. بھائی بات یہ ہے تمہارے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا تھا, سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا, بھرا ہوا مجمع تھا. کوفے کے ممبر سے علی نے کہا تکلموا تعرفوا,
خاموش نہ بیٹھا کرو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ تمہارے مولانا کوفے کے ممبر سے کہا، کیا کہا؟ تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو علی کے اس جملے کو یاد رکھنا، تمہارا مولا کہتا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو اب اس جملے کو یاد رکھنا کہ جب خطیب ممبر سے بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، اور جب عزادار فرش عزا سے بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ سلامت رہیں، جی آپ سلامت رہیں۔ اب آگے بڑھ رہا ہوں، پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ الانسان ہے، الانسان جو کبد میں آیا۔ اچھا، کبد ہے زمین کا سینٹر، وہ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ اب میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دوں کعبے کے لیے، پڑھ دوں؟ بھائی قوال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت، یہ سورہ بقر کی آیت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کمال ہو گیا، کس کی تعمیر کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ تو نہیں کہتا نا، کیا کہتا ہے؟ بھائی کمال ہو گیا، اس کو عربی میں کیا کہتا ہے؟ بیت، بیت نہیں، بیت نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، البیت، بیت سب کے گھر، بندوں کے گھر، البیت اللہ کا گھر، انسان سارے انسان، الانسان اس کا انسان۔ بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اگر بولتے رہیں گے اور ہاتھ کھلے رہیں گے اور استخارہ کر کے نہیں بولیں گے تو مجھے قرآن سنانے میں آسانی ہوگی۔ الانسان البیت، الانسان کہاں آیا؟ البیت میں، بیت میں نہیں۔ الانسان البیت میں آیا، الانسان البیت میں آیا، بیت بندوں کے گھر، البیت خانہ کعبہ اللہ کا گھر۔ تو اب یاد رکھنا، انسان تمہارے انسان، الانسان رحمان کا انسان، تو الانسان البیت میں آیا۔ مالک یہ البیت بنایا کس نے؟ کعبی جو تو نے آیت پڑھی ہے، ابراہیم اور اسماعیل نے کس نے بنایا؟ باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، البیت کی تعمیر کی۔ تو ابراہیم اور اسماعیل بنانے والے ہیں کعبے کے، البیت کے بنانے والے ہیں۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ جتنی تفسیریں ملے تمہیں، جتنی بھی گجرات میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں جہاں تمہیں تفسیریں ملے مسلمانوں کی، سب میں دیکھ لینا، سب میں مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ اور ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ جوہر عصمت نجاستوں کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ جوہر عصمت نجاستوں کے حوالے نہیں کرتا۔ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، ابراہیم کا چچا کافر تھا جس کا نام تھا آزر۔ آزر کافر تھا، چچا تھا وہ کافر تھا، بت پرست تھا، بت تراش تھا، بتوں کو بیچتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، پوجا پراتنا کرواتا تھا۔ ابراہیم کا چچا، باپ نہیں، باپ ہے ابراہیم کا تاروخ، باپ اللہ، بھائی کمال ہو گیا، باپ ہے موحد اللہ کا ماننے والا، اور اللہ اپنی عصمت کو، جوہر عصمت کو نجاستوں کے حوالے نہیں کرتا۔ تو ہم شیعوں کا عقیدہ، ہم علی کے ماننے والوں کا عقیدہ کہ نبی کی نسل میں کوئی کفر نہیں آ سکتا، بھائی کمال ہو گیا۔ اور مسلمانوں نے کہا ابراہیم کا باپ کافر، بھائی مجھے پتا چل گیا مدینہ سیدہ کے پڑھے لکھے لوگوں کہ مسلمانوں نے کہا ابراہیم کا باپ کافر، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم کعبہ بنانے والا ہے۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ جب مسلمانوں نے کعبہ بنانے والے کے باپ کو نہیں چھوڑا تو کعبے میں آنے والے کے باپ کو۔ سلامت رہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے، پاک پروردگار محفوظ رکھے، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ آگے بڑھوں، آیتیں اور سناؤں؟ گھبرائے تو نہیں؟
کمال ہو گیا. تو البیت کو بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے. کس کو بنایا؟ البیت کو. بیت بندوں کے گھر، البیت. مشکل تو نہیں ہو رہی بھائی؟ پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہیں اور مشکل بات میں مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے نہ کروں. البیت اللہ کا گھر، الانسان اللہ کا انسان. اللہ نے اپنے الانسان کو البیت میں اتارا. اب ایک چھوٹی سی اور آیت پڑھ دوں تاکہ تمہیں یہ ال سمجھ میں آ جائے. سورہ مائدہ میں اللہ کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان کے دعوے داروں مجھ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے الوسیلہ تلاش کرو. وسیلہ نہیں، الوسیلہ. تو بھئی کمال ہو گیا، پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو البیت اللہ کا گھر، بیت بندوں کے گھر، البیت اللہ کا گھر. کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا. یہ البیت ہے کہاں؟ زمین کے سینٹر میں، جسے تم خانہ کعبہ کہتے ہو. ہم نے یہ دیکھا، اب مدینہ سیدہ کا مجھے نہیں معلوم، لیکن کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان وغیرہ میں، گجرات میں بھی میں نے یہی دیکھا، گجراوالا میں دیکھا میں نے دیکھا کہ گھروں پہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں. یہاں ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم. ہم نے تو یہ دیکھا کہ گھروں پہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں. گھروں کو کپڑا پہنایا نہیں جاتا. گھروں پہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں، گھروں کو کپڑا پہنایا نہیں جاتا. یہ پہلا اللہ کا گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے، اور نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے. بہت شریعہ بات، خدا آپ کو محفوظ رکھے. یہ نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالا کپڑا پہنتا ہے. تو یہ کالا کپڑا خانہ کعبہ پہ ڈالا کس نے؟ یہ کالا کپڑا، کالی چادر خانہ کعبہ پہ ڈالی کس نے؟ تو جب ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبہ بنا لیا، تو لوگ چڑھاوے لاتے کعبے پہ چڑھا دیتے، سونا لاتے کعبے پہ چڑھا دیتے، چاندی لاتے کعبے پہ چڑھا دیتے، حلوہ لاتے کعبے پہ چڑھا دیتے. تو لوگ لاتے چیزیں اور کعبے پہ چڑھا دیتے. بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس پہ چڑھاوا چڑھ جاتا. مشرکوں نے، کافروں نے دیکھا کہ بھائی جتنا بھی یہ مال آتا ہے، جتنا بھی سونا چاندی آتا ہے، یہ سب اللہ کے گھر پہ چڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے ہاتھ تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. تو مشرکوں نے، کافروں نے سوچا کہ بھئی یہ کعبے کی شکل کا ایک گھر بناؤ، کعبے کی شکل کا ایک گھر بناؤ. اور جب کوئی باہر سے آئے پوچھے اللہ کا گھر کدھر ہے، بیت اللہ کدھر ہے، تو کہہ دو کہ یہی اللہ کا گھر ہے، سونا یہاں چڑھا دو، چاندی یہاں چڑھا دو، حلوہ یہاں چڑھا دو. تو یہ کافروں کی بڑی پرانی عادت ہے کہ مسجد کے نام پہ لے کے خود کھا جاتا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہو رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ابھی مجھے جانا پھر البیت تک ہے، لیکن میرے ساتھ رہنا. بھائی کافروں نے یہ سوچا کہ ہمارے ہاتھ تو کچھ لگتا نہیں ہے، تو انہوں نے کعبے کی شکل کا ایک گھر بنایا. اور باہر سے جب کوئی آیا پوچھنے لگا اللہ کا گھر کدھر ہے، تو وہ کافر کہنے لگے یہی اللہ کا گھر ہے، سونا یہاں چڑھاؤ، چاندی یہاں چڑھاؤ، حلوہ یہاں چڑھاؤ. تو بھائی کمال ہو گیا، کعبے کو مس یوز کیا، اللہ کے گھر کو مس یوز کیا. ابراہیم کی بیوی، ابراہیم کی وائف، ابراہیم کی زوجہ کو دکھ ہوا کہ لوگ کعبے کا مس یوز کر رہے ہیں. ابراہیم کی بیوی کو دکھ ہوا. اللہ نے کہا ابراہیم اپنی بیوی سے کہو کہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سر کی کالی چادر ہمارے گھر پہ ڈالے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ جو چادر کے اندر وہ میرا گھر، جو چادر کے باہر وہ بندوں کے گھر. تو فیصلہ چادر سے ہوگا. اگر کہیں خلط ملط ہو جائے، کہیں گڑبڑ ہو جائے، کہیں مکس ہو جائے، کہیں پتہ نہ چلے کہ اللہ والا کدھر ہے اور بندوں والے کدھر ہے، تو فیصلہ چادر سے کر لو. میرے پیاک نبی نے بھی یہی کیا کہ گھر میں تو بہت سی ازواج ہیں، چادر ڈالی کہ جو چادر میں ہے وہ میرے گھر والے، جو چادر کے باہر وہ تیرے گھر والے. محفوظ رہے. خدا آپ کو محفوظ رکھے. پہنچ گئی بات. اب میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دوں، بس کمال ہو گیا. تو البیت اللہ کا گھر، البیت اللہ کا گھر، بیت بندوں کے گھر، البیت
اللہ کا گھر. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جس کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں پاک رکھوں گا بیت والوں کو نہیں. یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے. میں 3 سال کے بعد آیا ہوں, کنفیوز نہ ہوا کرو, فوراً پکڑ لیا کرو جوانوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, میں قصے کہانیاں سنانے نہیں آیا, نہ مجھے آتے ہیں, نہ افسانہ آتا ہے, نہ قصے کہانی. ڈائجسٹ میں نہیں پڑھتا, اخبار میں نہیں پڑھتا, قرآن پڑھتا ہوں. تو میرے ساتھ پوری طاقت سے چلتے رہنا, اور میں قرآن آپ کو سنا کے جاؤں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کہتا میں پاک رکھوں گا کسے؟ بیت والوں کو نہیں, البیت والوں کو. تو پتہ یہ چلا کہ یہ محمد کے گھر والے نہیں ہیں, یہ اللہ کے گھر والے ہیں. اللہ کے گھر والے, محمد کے نہیں ہیں, البیت. اور یہ بات, موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اگر موڈ خراب ہو گیا ہو تو چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ 5 آیتیں اور پڑھنے والا تھا. تو اب آیا ہوں میں اس مجلس کے ذکر تک جس کی شہادت کے لیے مجلسیں منعقد کی گئی ہیں. پڑھ دوں آیت؟ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بچے بھی میرے ساتھ رہیں. تو البیت اللہ کا گھر. اللہ کس کو پاک رکھے گا؟ کس کو؟ البیت والوں کو. یہ مصطفیٰ کے گھر والے نہیں ہیں. اچھا بھائی, سامرہ کی زیارت کی ہے؟ کی ہے نا سامرہ کی زیارت؟ کس کی زیارت ہے؟ امام علی نقی, امام حسن عسکری. زیارت کی ہے, جملہ یاد ہے تمہیں؟ سناؤں جملہ؟ السلام علیکم یا آل اللہ, اے اللہ کی آل تم پر سلام ہو. اے اللہ کی آل تم پر سلام ہو. بھائی کمال ہو گیا. آل اللہ, وہ جو لم یلد ولم یولد ہے, نہ باپ ہے نہ بیٹا. اللہ نہ باپ ہے نہ بیٹا, اور وہ کہہ رہا ہے بھائی کمال ہو گیا. اس زیارت معصورہ ہے, زیارت معصوم سے آئی ہے. اس کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم یا آل اللہ, اے اللہ کی آل تم پر, اے اللہ کی آل تم پر سلام ہو. تو سمجھ میں نہیں آتا, کہتے یہ ہے کہ اللہ کی آل کیسے ہو گئی؟ لم یلد ولم یولد بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں, نہ باپ نہ بیٹا, تو اس کی آل کہاں سے ہو گئی؟ اب میں آیت سنا رہا ہوں, کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن یہ آیت یاد رکھنا. اس آیت کے اندر میسج ہے, پیغام ہے کہ آل محمد اللہ کی آل کیسے ہیں. بھائی اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله اللہ کی اونٹنی, ناقة اللہ اللہ کی اونٹنی. کیا اللہ اونٹنی پر آ کر بیٹھا, اونٹنی پر آ کے سوار ہوا؟ کہا نہیں. تو میں نے پوچھا پھر ناقة اللہ کیسے ہے؟ کہنے لگے بھائی معجزہ ہے, پہاڑ توڑ کے آیا تھا, اس لیے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ. تو عقل کے اندھو, اگر اونٹنی پہاڑ توڑ کر باہر آ جائے تو ناقۃ اللہ کہلائے, اور اگر میرا مولا کعبے کی دیوار توڑ کے آئے تو آل اللہ کہلائے. خدا محفوظ رکھے آپ کو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی کمال ہو گیا, بہت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. انما, یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انما سے. انما کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ مدینہ سیدہ میں. یہ بہت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں میرے سامنے, نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں. انما کا مطلب کیا ہے؟ انما کا مطلب تالا لگ گیا. خدا آپ کو محفوظ رکھے. انما کا مطلب تالا لگ گیا, اور ایسا تالا لگا ہے کہ اپنوں کو جانے نہ دے, غیروں کو آنے نہ دے. یہی ہے.
یہی بات تو یہی ہے، لیکن میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ انما کا مطلب کیا ہے، جس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ یا اگر میں مشکل بات کروں تو انما جو ہے وہ انا اور ما سے مل کے بنا ہے، انا للتحقیق ما للنافیہ۔ طالب علم ہوں، عربی جانتا ہوں، انا للتحقیق ما للنافیہ قصر الصفت علی الموصوف کے لیے آتا ہے، قصر الموصوف علی الصفت کے لیے آتا ہے، پلے نہیں پڑے گی، اوپر سے نکل جائے گی بات۔ اور اگر میں قرآن سے آیتوں سے سنا دوں، تھکے تو نہیں ہو، گھبرائے تو نہیں ہو، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بھائی، تھوڑا سا ہلتے جلتے رہنا تاکہ میں انما سنا دوں۔ 5-6 آیتیں میں سنا رہا ہوں قرآن سے انما کا مطلب کیا ہے۔ انم سورہ نساء 4 سورہ، اللہ کہتا ہے انما اللہ الہ واحد، جیسا ایک اللہ ہے ویسا ایک کوئی نہیں۔ آپ بھی ایک ہیں، آپ بھی ایک ہیں، اللہ بھی ایک ہے، تم بھی ون، اللہ بھی ایک ون۔ لیکن کہتا ہے نہیں، تم ایسا ون ہو جو 1/2 ہو جائے گا، تم ایسا ایک ہو جو آدھا ہو جائے گا، اور اللہ ایسا ایک ہے جو آدھا نہیں ہوتا۔ بھائی کمال ہو گیا، کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ انما لگا ہوا ہے، انما اللہ الہ واحد، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں۔ میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجسون، جیسا نجس مشرک ویسا نجس کوئی نہیں۔ میں تیسری آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ مائدہ کی 5واں سورہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھو کہ جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں، کتا بھی نجس، خنزیر بھی نجس، لیکن جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں انما آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں۔ اب آیت پڑھوں، انما انا بشر مثلکم، بشر تو بہت ہیں دنیا میں، جیسا بشر محمد ہے ویسا بشر کوئی نہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں قرآن میں انما آ جائے، جہاں آیت میں تمہیں انما ملے، مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں، جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں۔ اب بھی آیت یاد نہیں آئی، انما ولیکم اللہ، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ جیسا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بوٹ خراب ہو گیا، گھبرانا نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، آگے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی نبی ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی، بھائی کمال ہو گیا، علی 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 یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ انتباہ سے کہ جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ بھئی کمال ہو گیا، بہت پڑھے لکھے بیٹھے میرے سامنے۔ اب ذرا تطہیر کی آیت پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جیسے پاک پنجتن، نہیں بھائی پیچھے والے تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والے گھور رہے ہیں، موڈ خراب ہے یا گھبرائے میں؟ اب ہاتھ کھلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جیسے پاک پنجتن، چادر میں کتنے ہیں؟ اچھا کمال ہو گیا، 12 مہینے کہتے ہیں، کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ کملی بھی تھی، چادر بھی تھی، چادر کا ذکر نہیں ہوتا اس لیے کہ چادر میں نہ تھا نہ تھی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے چادر والوں کے لیے کہ جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ کہا بھائی انما لگا ہوا ہے، انما لگا ہوا ہے کہ جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک محمد ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں، جیسی پاک سیدہ
ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا، اللہ کہہ رہے کہ جیسے پاک پنجتن چادر والے ویسا پاک کوئی نہیں۔ اب میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ پالنہار اللہ خدا پرمیشور گاڈ بھگوان ایشور، کیا آدم پاک نہیں ہے؟ کیا نوح پاک نہیں ہے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا امجد جوہری خاموش، یہ سارے نبی پاک ہیں، لیکن انما یرید اللہ پنجتن جیسے پاک نہیں۔ تو عقل کے اندھو، جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی گندی نالی کا کیڑا کیا کرے گا؟ سلامت رہے، سلامت رہے ہیں۔ کچھ سر جھکائے ہوئے سوچ رہے ہیں، قرآن پہ بھی سوچ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، پہنچ رہی ہے بات؟ سلامت رہے، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ اچھا بھائی، کمال ہو گیا، جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں، جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں۔ تم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، یہ گلیوں میں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، گھومتے ہیں نا، اور آج کل ہو بھی بہت گئے ہیں۔ کتوں کی بات کر رہا ہوں میں، کراچی میں بھی بہت ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتا پاک ہے نجس ہے؟ نجس ہے نا؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے، کتا نجس ہے؟ نجس نہیں ہے، نجس العین، عین نجاست ہے۔ اب اگر عین نجاست سمجھاؤں گا تو ڈیٹیل چاہیے۔ نجس العین، میں تمہیں کراچی لے کے گیا، سمندر ہے کراچی میں، پتہ ہے نا تمہیں، میں لے کے گیا کلفٹن، وہاں سمندر ہے، اور میں نے تمہارے سامنے کتے کو اٹھایا، 3 بار سمندر میں غوطہ دیا، پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا پانی، سمندر، کلفٹن، عربین سی، بحیرہ عرب، اتنا پانی، اس میں طاقت نہیں ہے پاک کرنے کی؟ کہا نہیں بھائی نہیں، سمندر میں پاک کرنے کی طاقت ہے، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کمال ہو گیا۔ کتے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھائی میں اپنے بزرگوں کا شروع گزار، خدا آپ کو محفوظ رکھے، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ برس گیلا ہو کے اور نجس کرے گا، جہاں جہاں چھینٹے جائیں گی نا اس کی، سب نجس کرے گا۔ ہے ہی ایسا جانور کہ خود تو نجس ہے ہی، دوسرے کو بھی نجس کرتا ہے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں، کتوں کا مقابلہ پاکوں سے نہ کیا کرو۔ اب موڈ خراب نہ کرنا، کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث اولاد نے، کسی نجس کی نجس اولاد نے علی سے کہا، علی تمہیں ناز کس بات پہ ہے؟ علی تمہیں ناز کس بات پہ ہے؟ تم بھی عبد مناف سے، ہم بھی عبد مناف سے، تمہارے بھی 4 فادر اوپر جا کے اور ہمارے بھی 4 فادر اوپر جا کے ایک ہی تو ہیں، ایک ہی خاندان سے، تم بھی ہمارے خاندان سے، ہم بھی تمہارے خاندان سے، تم بھی عبد مناف سے، ہم بھی عبد مناف سے، تم اور ہم ایک ہی شجر کے تو ثمر ہیں، تم اتنا ناز کیوں کرتے ہو؟ تم اتنا ناز کیوں کرتے ہو علی؟ ہم اور تم ایک ہی شجرے سے تو ہیں۔ کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ نے کہا، نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ ممبر پاک نام لینے کی جگہ ہے، نجس نام لینے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر بیدار ہو، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے، سر اٹھے ہوئے، سنا دوں جملہ سنا دوں، کسی نجس کی نجس اولاد نے، کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث اولاد نے، ڈاکومنٹیشن ہے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علی سے کہنے لگا، تم بھی عبد مناف سے، ہم بھی عبد مناف سے، علی تمہیں کس بات پہ اتنا گھمنڈ ہے؟ تم کیوں اتنا ناز کرتے ہو اپنے شجرے کے اوپر؟ ہم اور تم ایک ہی شجرے سے تو ہیں۔ علی کو جلال آ گیا، اب تقریر میری ختم ہو رہی ہے اس جملے پر، اور آج پہلا دن تھا، فارم فل ہو رہا تھا، کل اور پرسوں انشاءاللہ کھل کے بات ہوگی، لیکن ہاتھ کھول کے سننا اور سر اٹھا کے سننا، خدا
تمہیں محفوظ رکھے، نہج البلاغہ میں جو خطوط کا پورشن ہے مکتوبات میں، اس میں لکھا ہے علی سے کہنے لگا شجرہ خبیثہ کی خبیث اولاد کہ علی تم اور ہم ایک شجرے سے ہیں۔ علی کو جلال آ گیا، کہنے لگے کیا شجرہ لگایا ہوا ہے، کان کھول کے سن، ولیکن لیسا امیۃ کہاشم، نہج البلاغہ مکتوبات کا پورشن، ولیکن لیسا امیۃ کہاشم ولا حرب کعبد المطلب ولا ابو سفیان کا ابی طالب ولا المہاجر کالطلیق۔ کان کھول کے سنو، امیہ ہاشم کے برابر نہیں، حرب عبد المطلب کے برابر نہیں، ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں، آزاد کرنے والا غلام کے برابر نہیں۔ سلامت رہے بس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں علی کا جملہ مکمل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ مکمل کروں؟ اچھا بھائی، بہت پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے میرے سامنے جوان نوجوان، علی کا جواب مکمل کروں؟ پیچھے والوں سے ہی پوچھ رہا ہوں جو ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں، کروں؟ ادھر بھی پوچھ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، کروں مکمل کروں علی کا جملہ؟ تو ہاتھ کھلے رہے، سر اٹھے رہے، کہانی نہیں سنا رہا، نہج البلاغہ۔ علی نے کہا کیا شجرہ لگایا ہوا ہے، آزاد کرنے والا غلام کے برابر نہیں، آزاد کرنے والا غلام کے برابر نہیں۔ اور اب تمہارا مولا کہہ رہا جلال میں، علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ کیا شجرہ لگایا ہوا ہے کہ ہم اور تم ایک شجرے سے جھوٹ بولتا ہے تو؟ من النبی، علی کا جملہ، میرے جملے ختم ہو گئے، اب پوری طاقت سے پوری مجلس بھول جانا، لیکن ان جملوں کو، علی کے ان جملوں کو اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا۔ علی نے کہا ہاتھ کھول لینا، سر اٹھا لینا۔ علی کہنے لگے کیا شجرہ لگایا ہوا ہے؟ من النبی ومنکم المکذب، نبی ہمارے خاندان سے آیا، اس کا جھٹلانے والا تیرے خاندان سے آیا۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاء، منا سید شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار۔ کان کھول کے سن، قبیلوں کو لڑوانے والے شیر تیرے خاندان میں ہے، حمزہ شیر خدا ہمارے خاندان میں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار میرے خاندان میں ہے، اور جہنم کے لڑکے تیرے خاندان میں۔ اور اب علی کا آخری جملہ سنو، کہنے لگے بندہ خیر النساء العالمین ومنکم الحمالۃ الحطب، عالمین کی عورتوں کی سردار میرے خاندان میں ہے، اور ابو لہب کی بیوی تیرے خاندان میں۔ بس سلامت رہے آپ۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھائی کمال ہو گیا، عالمین کی عورتوں کی سردار، علی کو ناز ہے فاطمہ پر، سیدہ پہ ناز ہے علی کو، عالمین کی عورتوں کی سردار میرے خاندان میں ہے، اور ابو لہب کی بیوی وہ تیرے خاندان میں ہے۔ ختم ہو گئی بات، موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ خدا تمہیں آباد رکھے۔ بھائی عزت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، شرافت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، شجاعت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، نور شمس الضحیٰ ہے فاطمہ زہرا، بنت خیر الورا ہے فاطمہ زہرا، علی کی روح رواں ہے فاطمہ زہرا، حسنین کی مادر مہرباں ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر کی ضیاء ہے فاطمہ زہرا۔ جملے سنو گے، بی بی کی شان میں جملے سنو گے؟ بھائی ہوں گی 4 بیٹیاں، صدر نشین بزم آئے تطہیر کوئی نہیں ہوں گی، مجھے کیا معلوم 4 یا 4 سے زیادہ ہوں گی 4 بیٹیاں، مگر بطول کوئی نہیں، راضیہ کوئی نہیں، مرضیہ کوئی نہیں۔ خدا تمہیں آباد رکھے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا اس جملے کو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در پہ آ کے رکیں اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در پہ آ کے رکیں اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں۔
اور خود مصطفیٰ جس در پہ جا کے سلام کریں اسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ میرے نبی کا جملہ ہے کہ فضائلہا مصائبہا و مصائبہا فضائلہا، یہ جو میری بیٹی ہے نا، اس کے فضائل ہی مصائب ہیں اور اس کے مصائب ہی فضائل ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے، جملہ سنو گے، جب بیٹی پیدا ہوئی تو جو رسول کی بزم میں تشریف فرما تھے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے۔ رسول نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے ہاذہی ریحانۃ، یہ بیٹی نہیں ہے، یہ جنت کا پھول ہے، یہ جنت کا ہاذہی ریحانۃ ما رزق اللہ علیہ، یہ جنت کا پھول ہے جو اللہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے، لکے اشمہا عند الشدائد، تاکہ میں اس پھول کے ذریعے اپنی تکلیفیں دور کر سکوں۔ کیا کہا نبی نے؟ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ پھول ہے، جنت کا پھول ہے، اللہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے تاکہ میں اس پھول کے ذریعے اپنی تکلیفیں دور کر سکوں۔ خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، اس مجلس کی قسم، جو کائنات کی تکلیفیں دور کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی تکلیف دور کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فاطمہ کی تکلیف کون دور کرے؟ یہی تو پوچھا تھا بی بی نے اپنے باپ سے کربلا کا واقعہ سننے کے بعد، بیٹی یہ تیرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ تو بی بی تڑپ گئی اور کہا بابا بِأَيِّ ذنب یقتل، یہ ہے تکلیف فاطمہ کی، بِأَيِّ ذنب یقتل، بابا میرے بچے کی خطا کیا ہوگی، میرے بچے کا گناہ کیا ہوگا؟ کہا بیٹی بلا جرمن، اس کی کوئی خطا نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں ہوگا۔ کہا بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ کہا بیٹی خالی عنی وعن کے وعن علی وعن الحسن، بیٹی یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا، تو بھی نہیں ہوگی، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا۔ جملہ سنو گے، تڑپ کے ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا بابا پھر فَمَن يَبْكِ عَلَيْهِ، میرے اس بچے پہ روئے گا کون؟ اپنی قدر کیا کرو، یہ جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہو نا، تم فاطمہ زہرا کی دعا کا نام ہو۔ فَمَن يَبْكِ عَلَيْهِ، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کہا بیٹی مت گھبرا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی بیویوں پہ روئیں گی۔ وہ چھوٹا بچہ جو فاطمہ کا چین ہے، وہ سن رہا تھا۔ جب رسول کی بات ختم ہوئی بچہ خوش ہو گیا۔ اب دیکھو آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، رسول کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نانا میں نے پورا واقعہ سن لیا کہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ قتل کیا جاؤں گا۔ بابا اللہ ایک قوم کو بھی پیدا کرے گا جو مجھ پر روئے گی، بس اتنا اور بتلا دو نانا کہ آپ میرے رونے والوں کو انعام کیا دیں گے؟ افسانہ نہیں ہے میرے دوستوں، میں کتاب کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بہت پرانی کتاب ہے، عربی میں ہے کتاب مصائب المعصومین، اور اس کا خطی نسخہ قلمی نسخہ میرے گھر پہ موجود ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ چھپ بھی چکی ہے ایران سے، اور خطی نسخہ جو قلمی نسخہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے میرے والد کی لائبریری میں، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ جملہ سنو گے؟ کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو انعام کیا دیں گے؟ رسول رونے لگے۔ کہا بیٹے
میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ تم نے دیکھا کہ یہ تمہارا کتنا سخی حسین ہے، کتنا سخی باپ کا سخی بیٹا ہے نا، جو عمل سے پہلے جزا کا اعلان کر رہا ہے۔ ابھی قوم نہیں آئی، لیکن حسین عمل سے پہلے، کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوا، عمل سے پہلے جزا کا اعلان کر رہا ہے۔ بیٹے میں وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بچہ خوش ہوا، آیا باپ کے پاس، کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ علی نے حسین کو دیکھا، رونے لگے، کہا بیٹے جا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلا جام تیرے رونے والوں کو پلاؤں گا۔ صدائیں بلند ہو گئیں آپ کی، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ بچہ خوش ہوا، پلٹا آیا بھائی کے پاس اور کہا بھیا تم میرے رونے والوں کو کیا انعام دو گے؟ کہا حسین مت گھبرا، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب روایت کا آخری جملہ سنو گے، روایت کا آخری جملہ، بچہ نانا سے پلٹا، باپ سے پلٹا، بھائی سے پلٹا، اور اب روایت کہتی ہے کہ بچہ چلا ماں کی طرف، دوڑتا ہوا آیا اور ماں کی گود میں اچھل کے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گی؟ سیدہ نے چیخ ماری اور کہا بیٹے یہ دکھیاری ماں تجھے کیا دے سکتی ہے؟ بیٹے حسین یہ دکھیاری ماں تجھے کیا دے سکتی ہے؟ مکشوفۃ الراس، بس جنت کے دروازے پر اپنے بال کھول کے بیٹھ جاؤں گی کہ پروردگارا جب تک میرے بچے کے ماتم کرنے والے جنت میں نہیں جاتے فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے۔ میرا مولا چھٹا امام بیان کرتا ہے، جملہ سنو آخری جملے ہیں، میرا مولا بیان کرتا ہے کہ میرے چاہنے والوں محشر کا میدان ہوگا، یہ بی بی جنت میں نہیں جائے گی، بال کھول کے جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائے گی کہ جب تک میرے بچے کے رونے والے جنت میں نہیں جاتے مالک فاطمہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور اب چھٹے امام سے حدیث سنو گے، میرا مولا بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں رسول اپنی مسند شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گے، رسول کے سامنے انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، محشر کا سما سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں آواز آئے گی، منادی آواز دے گا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ میرا مولا بیان کرتا ہے، جملہ سنو، قیامت کے میدان میں محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے سروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، بی بی کی سواری اس شان سے آئے گی، جملہ سنو کہ دائیں بائیں فرشتے ہوں گے، سواری کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے، بی بی کی سواری رسول کی مسند کے سامنے آ کے رکے گی، رسول مسند پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اب مجھے معاف کرنا، تمہارا مولا کہتا ہے سنو، بی بی اس شان سے سواری سے اترے گی کہ ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ ہوگا، سر پر علی کا خون آلود امامہ ہوگا، کندھے پر حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہوگا، گود میں محسن کی لاش ہوگی، بی بی اس شان سے باہر آئے گی، رسول روئیں گے اور کہیں گے بیٹی آج امت کو بخشوانا ہے تو کوئی سامان شفاعت لے کے آئی ہے، بی بی چیخ کر کہے گی بابا کفان للشفاعت یدان مقطوعتان لولد العباس، بابا آج اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لائیو۔
صلی اللہ علیہ ایتها الصدیقۃ الشہیدہ السلام علیک ایتها المظلومہ انت الہی و سیدی و مولاي اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واجعلهم اناذانا واظہر کلمۃ الحق واجعل العلیٰ وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.